اوپر کی لائن بھی ادھر ادھر چھوٹو أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. انگریزوں کے قبضے سے اور انگریزوں کی غلامی سے ہمارے اس وطن کو آج کے اس دن میں آزادی ملی. یہ سب سے بڑی خوشی ہے ہم باشندگان ہندوستان کے لیے، ملک بھارت کے سکان کے لیے. اصل میں آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. جہاں انسانی حقوق مختلف ہے تو انسان کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق آزادی کا حق ہے. انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج کچھ ایسا بنایا گیا ہے جو ہم ملک بھارت کے باشندوں کے لیے آج آزادی کی شکل جو نصیب ہوئی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اسلام کی خاص تعلیمات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین مساوات ہے، برابری سکھلاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى. ہماری شریعت کا اصول اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بحیثیت انسان کے سب برابر ہے. کسی کو ایک دوسرے پر نہ کوئی فضیلت حاصل ہے نہ کوئی برتری حاصل ہے. ایک وہ انسان ہے جو اپنی زبان سے عربی کلمات ادا کرتا ہے، عربی زبان بولنے والا ہے. اس کی وہ زبان ہے جس زبان میں قرآن کا نزول ہوا. وہ اس علاقے میں رہتا ہے جس علاقے میں اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، لیکن فرمایا اس کو دوسرے علاقے والوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کو دوسری زبان اور رنگ والوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے بڑھتے ہوئے فرمایا اس کو اونچے مقام پر بٹھایا نہیں جا سکتا. یہ ہماری شریعت کا اصول اور مزاج ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دین سے ہمیں مالا مال فرمایا، ایسی شریعت ہمیں نصیب فرمائی جو صرف برابری کا دعویٰ نہیں کرتی. آج مساوات کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان مساوات کے اصولوں پر اترنے والے، اس کو عملی طور پر کر کے بتلانے والے نایاب ہیں. لیکن ہماری شریعت ایسی ہے کہ دین مساوات کو جو دعویٰ ہے اس کے اصول اور آداب صاف طور پر ہمیں تعلیمات اسلامیہ میں نظر آتے ہیں. تو آج کے اس جشن آزادی کو قبول نہیں کر سکتا. ہم نے بار بار یہ جملہ سن رکھا ہے
کہ جس کی زندگی میں دین ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم نے بار بار جملہ سن رکھا ہے۔ تو اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی اسلام کی تعلیمات سے مالا مال ہوگا وہ دنیا کے اعلیٰ اور عرفہ مقامات پر فائز ہوگا۔ وہ کسی کی غلامی اختیار کرے۔ میں دعوت دیتا ہوں مدرسے کے طالب علم محمد گلفراز کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور کلام اللہ کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کریں۔ کبھی بھی کسی کی غلامی اور ماتحتی قبول نہیں کر سکتا۔ ولید بن مغیرہ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا تشریف دنیا میں خیر الورا، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، بھیگی بھیگی سی لگتی تھی اس کی دیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم کی غلامی سے وطن عزیز ملک بھارت کو چھڑانے میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے یقیناً حصہ لیا، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کا رول اس میں قائدانہ رہا، ذمہ داری حیثیت سے مسلمانوں کا معاملہ رہا۔ تو مسلمانوں نے تحریک آزادی میں ہندوستان کو غلامی سے چھڑانے میں کیا قربانیاں پیش کی ہے، اور علماء کو اپنی جانوں کے قربانی کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، اور اس کا ایک مختصر انداز آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں طالب علم صلاح الدین سلمہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرات، یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ جنگ آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہاں بیان نہ کرتا۔
हमारा साथ स्टेज न बनता और वर्ग उलमाए इकराम ने अपने पूरी जिगर से उर्दू आज़ादी की है और अपने मुक़द्दस लहू से शजर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया है। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में दो महान बनाए गए, एक महान अम्बाला पर जिसकी क़ियादत मौलाना जाफर तासरी के पास थी, दूसरा महान शामली पर जिसकी क़ियादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मुफ्ती के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा व सुलहा शहीद जख्मी हुए। इसी जंग में मौलाना नानवी जख्मी हुए। इसी जंग में हज़रत कासिम गंगोही जख्मी हुए। इसी जंग में हाफिज स्वामी शहीद हुए। हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासत डॉक्टर वलीदियों ने जोधपुर पेश की। इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेदार मुसलमान है और जंग आज़ादी मुसलमानों ने लड़ी है। मुसलमानों में जब तक जज्बाए जहाद मौजूद है उस वक्त तक हम लोग उन पर हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए जज्बाए जहाद को ख़त्म करना ज़रूरी है और जज्बाए जहाद को ख़त्म करने से पहले उलमा और कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे 1861 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेज़ों ने जलाए और उसके बाद उलमा के ख़त्म करने का फैसला किया। अंग्रेज मोर्टिक मिस्टर एडवर्ड जॉनसन अपनी यादाश्त में लिखा है कि 1861 में थी 1800 पेश कर रहे थे कि जंग आज़ादी में जो मुसलमानों का रोल रहा, मुसलमानों का क्या किरदार रहा, और उसके सिलसिले में वजाहत करते हुए उन्होंने लिखा बयान कर रहे थे कि जितनी भी तहरीकें चलाई गई
5 సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్ర ఉత్సవాల సందర్భాల అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మన స్కూల్ 3 గంటల స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి ఎజెండాతో, మంచి సబ్జెక్టుతో ఇవాళ ఒక యూనిక్గా కొత్త తరంతో పోయినటువంటి పద్ధతుల్లో ఈ సభలో జరుపుకోవడం, ఎక్కువగా రేపు భావి ప్రాంత పౌరులుగా పెరిగేటువంటి చిన్నపిల్లలు భాగస్వాములు అవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీ అబ్దుల్ కరీం గారు ఆధ్వర్యంలో నడుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో మన నాయక్ సురేష్ గారు, ఆఫీస్ గారు, అదేవిధంగా మసూద్, బాసిద్, మన దర్శక్ గారు, అలాగే భాష అబ్దుల్ రహమాన్, అహ్మద్, నది, ఇంకా కింద కూర్చున్నటువంటి పెద్దలు, పిల్లలు అందరికీ నమస్కారం. ముస్లింలు లేకుండా స్వాతంత్ర ఉద్యోగమే లేదు, అంటే అసలు తేడా లేదు. వీళ్ళు ముస్లింలా, వాళ్ళు హిందువులా, వీళ్ళు సిక్కులా, వాళ్ళు క్రిస్టియన్సా, ఆ తేడా లేదు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలు చక్కగా పాడారు భారత మాత అందరి మాత. ఆ విధంగా ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాడదవడం ఒకటే లక్ష్యం. ఇవాళ హిందువులు ముస్లింల పేరుతో ఒక కొత్త వాదన, కొత్త సిద్ధాంతాన్ని తీసుకుని ఈ దేశాన్ని ముక్క చక్రం చేయడానికి ఇవాళ ఈ మధ్య కాలంలో, ప్రత్యేకించి ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అటువంటి కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాలంటే ఆనాడు ఇప్పుడే నేను చదివాను, ఇండియన్ గేట్ మీద ఇండియా ముస్లిం ఫ్లాగ్, భారతదేశ స్వాతంత్రం చరిత్ర అనేది ముస్లింల రక్తంతో రాయబడింది. Since their participation in freedom struggle was much more in proportion to their small percentage of the population. ముస్లిం జనాభా తక్కువైనా దీనికి త్యాగాలు చేసిన శాతాన్ని చూస్తే దానికంటే మించినటువంటి 5% ముస్లింలు ఉంటే త్యాగం 90% త్యాగం చేసినటువంటి చరిత్ర ఉంది. అదే పద్ధతుల్లో there are 95,300 names of freedom fighters written on Indian Gate, Delhi. Out of these, 61,945 are Muslims, which means 65% freedom fighters are Muslims. అంటే ఇండియా గేట్ అని ఉంటుంది, బాగా ప్రసిద్ధ చెందినటువంటి గేట్. దేశం కోసం అనేక ఆ రోజుల్లో జరిగిన స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో అసువులు రాసినటువంటి వాళ్ళ దాదాపు 93,000 పేర్లు రాస్తే అందులో 63,000 మంది ముస్లింలు అమరులయ్యారు, షాహీద్ అయ్యారని చెప్పి ఇండియా గేట్ మీద రాయబడింది. అంటే ఈ పర్సంటేజ్లో ముస్లిం జనాభా పర్సంటేజ్లో 65% ఈ దేశం కోసం చేసినటువంటి పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా అమరులైన వాళ్ళలో 65% ముస్లింలే ఉన్నారు. ఇది చరిత్ర. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఎంపరర్ వాజ్ అవర్ భారత్ బహదూర్ షా. when he was in prison, when he was put in prison, ఆయన తన కోసం he never thought of himself, he never thought of his family, he desired and he thought of this entire country. నా భారతదేశం ఎలా విముక్తి చెందాలి అనే పేరుతో ఆయనకి చెప్పడానికి పుస్తకం లేదు, రాయడానికి
విధంగా శోకించింది ఈ దేశం కోసం, ఆయన ఏ విధంగా శ్వాసించింది ఈ దేశం కోసం, ఆయన ఏ విధంగా ఈ జెండాను వ్యతిరేకించిన వాడు, ఈ జెండాను వ్యతిరేకించిన వాడు. 1930లో మన జెండా పుట్టింది. ఇప్పుడు మనం ఆవిష్కరిస్తున్నటువంటి మన జెండా. ఆనాడు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మనకు పత్రిక ఉండేది, ఆర్గనైజర్లో స్పష్టంగా రాశారు. ఏమని రాశారంటే 3 అనే పదం అది అశుభం, ఇది శుభం కాదు. 3 రంగులని 3తో మొదలైంది కాబట్టి we don't accept the flag. No Hindu will believe in 3, in the number of 3. ఆ విధంగా మేము we don't honor this ప్రయోగా, we don't honor this flag అని చెప్పి వాళ్ళు categorically they put in writing in their organ of the organizer. ఆ విధంగా స్పష్టంగా రాశారు. దాన్ని ఇప్పుడు వరకు కూడా అఫీషియల్ గా తప్పని ఇంతవరకు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఇంటింటికి జెండా అని చెప్పేటువంటి ఈ కపట నాటకం, అదేవిధంగా కపట దేశభక్తులు ఎవరు ఉన్నారంటే నరేంద్ర మోడీ లాంటి వాళ్ళు. ఇవాళ నేను కమ్యూనిస్టుగా చెప్పట్లేదు, ఇది చరిత్ర కాదు చెప్పినటువంటిది. ఆ విధంగా అసలు దేశభక్తులు ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అంటే అసలు పేరు విన్నారా? ఖిలాఫత్ ఉద్యమం ఆనాడు ఈ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ బయట దేశాలకు రక్షణకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పడాలో అదొక మూమెంట్, ఖిలాఫత్ పేరుతో మూమెంట్. ముస్లిమ్స్ పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళని పారదోడాలని చెప్పి ఆ విధంగా రావటం, వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ అవటం, తర్వాత వాళ్ళందరూ కమ్యూనిస్టులు అయ్యారు, వాళ్ళందరూ ముస్లిమ్స్. అస్మతుల్లా ఖాన్ గురుదీప్ అంటాడు, ఆయన మన భక్తులు మొహిద్దీన్ గారు, ఆయన మా రజపతి గారు, ఆయన ఎంతో మంది మొన్న మన దేశాల అధ్యక్షుడిగా చేశాడు అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్. ఆయన ముస్లిం గారు. అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ కంటే దేశభక్తులు ఈ దేశంలో మరి ఎవరైనా ఉన్నారా అని నేను అడుగుతున్నాను. అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఆయన కంటే దేశభక్తులు వీరు కాదు, ఎవరు లేరు. ఆయన కంటే గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన, ఆయన కంటే గొప్పగా ఈ దేశాన్ని అభిమానించి, ఆయన కంటే గొప్పగా ఈ దేశాన్ని ఆరాధించి, ఆయన కంటే గొప్పగా మతానికి అదేవిధంగా అందరూ సమానమే, తల్లి బిడ్డలు చెప్పినటువంటి గొప్ప దార్శనికుడు అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గురించి చరిత్ర. అసలు ఈ భారతదేశంలో వచ్చిన ఆర్యులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆర్యులు అనే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? పర్షియా నుంచి వచ్చారు. పర్షియా అంటే ఇప్పుడు ఇరాక్ ఉన్న దేశాలు ఉన్నాయే, అది ఒకప్పుడు పర్షియా. అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఆర్యులు అంటే ఇప్పుడు ఉత్తరాదిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ. వాళ్ళు సింధు నాగరికతలో మొదలయ్యి హిందూ పేరుతో తయారై మేము ఆర్యులు అని చెప్పి దక్షిణ ఈనాడు మనం ద్రావిడులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యుద్ధంలో వాళ్ళు ఓడిస్తే ఇటు పక్క వచ్చిన వాళ్ళు అసలైనటువంటి ఈ దేశ బిడ్డలు ఎవరంటే దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ద్రావిడులు ఈ దేశ బిడ్డలు. ఇవాళ ఘనంగా హిందూ మతం గురించి చెప్తూ మేమే ఇక్కడ పుట్టామని చెప్పేవాళ్ళే వాళ్ళు ఇక్కడ కాదు. ముస్లింలు 800 సంవత్సరాల క్రితం వస్తే ఈ దేశానికి వాళ్ళు ఏమవుతుందా మొదలు చేశారు. ముస్లింల కంటే ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళు ముస్లింల కంటే ముందు వచ్చారు. ఒకప్పుడు అందరూ ఒకే, తర్వాత విశ్వాసాలు బట్టి వాళ్ళకి హిందువులంతా ఒక మతంగా ఉన్నారు. హిందువుల్లో వైష్ణవులు ఉన్నారు, అంటే విష్ణువుని ఆరాధించేవాడు. శైవులు ఉన్నారు, అంటే శివుడిని ఆరాధించేవాడు. ఇలా అనేక, ఒకడు సమ్మక్క సారక్కను కొలుస్తారు, ఒకడేమో మహంకాళిని కొలుస్తారు, ఇంకోడేమో తెలంగాణ కోరుకోలేదా? కోరుకున్నారు కదా. తెలంగాణ కావాలన్నాం అంటే మనందరం దేశ ద్రోహమా, దేశభక్తులు కాదా? అట్లే పాకిస్తాన్ సెపరేట్ కావాలని కోరుకున్నారు. అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళెవరు మనమెవరు? వాళ్ళ రక్తం ఎరుపే, మన రక్తం ఎరుపే. వాళ్ళ రక్తంలో ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి అనేక మంది సైనికుల్లో ముస్లింలు ఉన్నారు. మా సొంతవాళ్ళు ఇది పెట్టిన అబ్బాయి, ఇది నాకు తెలిసింది. మా సొంతవాళ్ళు అంటే మా పుట్టిన ఊరి దగ్గర ఊరు. వాళ్ళందరూ ఈ దేశంలో మిలిటరీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఇక్కడ ఉన్నారు.
సైనిక్ పూరి మన ఎస్ఆర్ఎస్ఎల్ కాలం వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళంతా ముస్లింలు అంటే ఈ దేశం కోసం కాదు పోరాటం చేస్తుంది. ఈ దేశం కోసం అనేక మంది ఉపాధ్యాయులు లేదా ఈ దేశంలో అనేక చేస్తూ మీ అందరికీ ఇవాళ చెప్పారు. మీరు చక్కగా చదువుకోండి. ఈ ఆలోచన పొరలో రానికండి. బాగా చదవండి, బాగా పైకి రాండి. చదువుకుంటే ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపలేడు. ఐఏఎస్ మీరే అవుతారు, ఐపీఎస్ మీరే అవుతారు, డాక్టర్ మీరే అవుతారు. ఎంతమంది చూస్తున్నాం. ఆ విధంగా మీరు బాగా చదువుకుని పైకి రావాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ఉద్యోగ భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి మన పెద్దలకి, ముఖ్యంగా గరీబ్ గారికి, ఎదురు మన గౌస్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం అందిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. देश को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन। मुल्क भारत मेरा सबसे जीशान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। इसकी अज़मत पे हर कोई हैरान है, इसकी तहज़ीब की जग में पहचान है। मुल्क पर जाऊं तू मेरा ईमान है मोहब्बत का अपने वतन में चलन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन। भाईचारा मोहब्बत भरी एकता, इतनी पुरअमन है ये वतन की फज़ा। है यहाँ प्रेम की एक आबो हवा, ख़ार को दूर कर दे वतन से खुदा। फूल खिलते रहे इस चमन में सदा, चूमता है तेरी खाक को ये गगन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन। इश्क क्या है ये सबको बता देंगे हम, जान अपनी वतन पे लुटा देंगे हम। देश के मान पर सर कटा देंगे हम, तुझको दुश्मन जहाँ से मिटा देंगे हम। अपनी ताकत जहाँ को दिखा देंगे हम, ये तिरंगा यहाँ सद पे साया फगन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन है अपनी जान और तन। सहमे सहमे सभी देखो अब यार है, उनके आगे सभी देखो लाचार है। सरहदों पर जमा अपने अंसार है। ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन। तुम पे लाज़िम है आदिल तराना
چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا خطاب پیش کرے۔ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں۔ ہمارے باسط بھائی کا مشورہ بھی یہی ہے کہ اس وقت ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ابھی تعداد یہاں جمع نہیں ہوئی ہے اور کچھ مختلف محکمے کے ذمہ داران آنے والے ہیں، جیسے ہم نے ایس پی صاحب کو بھی دعوت دی، ڈی ایس پی صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی اور ایس اے صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی، اور اسی طرح تورم کنکیا صاحب کو بھی ہم نے آج کے اس پروگرام میں بلایا ہے، اور اسی طرح ہم نے چیئرمین بلدیہ کی چیئرمین صاحبہ کو بھی ہم نے بلایا ہے، اور مختلف ذمہ داروں کو، محکمے کے ذمہ داروں کو ہم نے بلایا ہے۔ شاید وہ اپنی سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وقفے سے آتے رہیں گے۔ یہاں الحمدللہ اہل ایمان اور مسلمانوں کا ایک مجمع جڑا ہوا ہے، اس لیے ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے عبدالباسط بھائی وغیرہ دیگر ساتھیوں کی بھی یہی رائے ہے کہ اس وقت ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دانشوران نظام اور اس اہم اور قیمتی جلسے کو سماعت کرنے کے لیے آنے والے انتہائی ادب اور احترام کے لائق میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج اس وقت پورے ملک کے اندر ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے مکمل ہونے کی مناسبت سے آزادی کے امرت مہوتسو کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی جماعت کی جانب سے، ایک ایسی قوم کی جانب سے کہ جنہوں نے کبھی اس ملک کے ترنگے کو اپنا ترنگا نہیں سمجھا، جنہوں نے کبھی اس ملک کی آزادی کو، ملک کی آزادی اپنے حق میں نہیں سمجھی، وہ ملک کی آزادی کو ہمیشہ غلامی کا نام دیتے تھے، آج ان کی جانب سے بڑے زور و شور کے ساتھ ہر گھر ترنگے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ میڈیا، گودی میڈیا کا ان کو ساتھ ہے، کل یہی گودی میڈیا والے کسی کو ٹارگٹ کریں گے مذہب کو دیکھ کر، ذات کو دیکھ کر، ان کے مارکیٹ ویلیو کو دیکھ کر، اور اپنے اے سی کے روموں میں بیٹھ کر وہ کسی کے بھی نام پر دیش دروہی ہونے کا لیبل لگا دیں گے۔ ہم مسلمانوں کو ایک بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے، حالات پر نظر رکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ علماء نے لکھا ہے، من لم يعرف بأهل زمانه فهو جاہل۔ جاہل اصل میں وہ آدمی ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہو۔ اسی لیے ہمیں اپنے وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک کو جو آزادی ملی ہے، اس آزادی کے اندر ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج حال ایسا ہے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بتا دوں۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو میں نے میری مسجد میں 1857 سے پہلے کی جنگ آزادی کے ٹاپک پر بیان کیا تھا۔ اکثر لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ 1857 سے شروع ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے لوگوں نے آزادی کی جنگ کو غدر کا نام دیا، غداری کا نام دیا۔ شاید 1857 کی جنگ آزادی پر جو ایک ڈاکومنٹری مووی بنی تھی، فلم بنی تھی، اس کا بھی نام غدر رکھا گیا تھا۔ شاید ایسا مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ تو آزادی کی جنگ کو، سرفروشی کی جنگ کو ہم نے نادانی سے غداری کا نام دیا۔ اب ہم ہی جب اس کو غداری کا نام دیں گے اور اپنے بڑوں کی آزادی اور سرفروشی کی قربانیوں کو ہم آزادی کا لیبل لگائیں گے، تو پھر اب کس سے گلا کریں، کس سے شکوا کریں؟ تو مجھے مناسب یہ سمجھ میں آیا تھا کہ 1857 سے پہلے 100 سال تک مسلمانوں نے جو قربانیاں کی اس پر روشنی ڈالی جائے۔ میں نے بیان کیا 40-45 منٹ۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے وہ نوجوان جن کو ہسٹری کا ہچ نہیں معلوم، جن کو تاریخ کی تار سے کوئی دور تک شدبود نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا مطلب گوگل پر جا کر نیٹ آن کر اپنے اسمارٹ موبائل میں ویکیپیڈیا کو آن کر لینا، کوئی چیز وہاں مار دینا۔ جو وجود کو مٹانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس دانشور نے کہا تھا کہ اس قوم کی تاریخ کو مٹا دو، قوم خود بخود مٹ جائے گی۔ بدقسمتی سے یہی ایکسپریمنٹ، یہی تجربہ ہمارے اوپر آزمایا گیا۔ آزادی کے صرف 75 سال گزرے۔ صرف 75 سال کا مطلب جن لوگوں نے 14 اگست 1947 کے اندر آزادی کا پروانہ سنا تھا، شاید ہر علاقے کے اندر دو چار ایسے بڑے لوگ آج بھی مل جائیں گے جو زندہ ہیں۔ یعنی ابھی نسلیں ختم نہیں ہوئی، لوگ ختم نہیں ہوئے۔ یا آج جو لوگ 50-60 سال کی عمر کے ہیں، یہ آزادی کے نئے دنیا میں آئے تھے، اور 2% لوگوں نے اپنے اسکول کے سیلیبس کے اندر کچھ پڑھا ہوگا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جو سیلیبس ہے، یہ کوئی آپ کے دوستوں نے تو اس کو کریٹ نہیں کیا، آپ کے دوستوں نے تو اس کو لکھا نہیں، باضابطہ پلاننگ کے تحت وہاں کے بھی نصاب کو بنایا گیا۔ ابھی 2-3 مہینے پر ایک نیوز آئی تھی کہ 12ویں کی جماعت سے ٹیپو سلطان کا تذکرہ بھی آؤٹ کر دیا گیا۔ ابھی 4 دن پہلے آپ کی سیکولر گورنمنٹ کی جانب سے مسلمانوں کے مینجمنٹ سے جو اخبارات نکلتے، مشہور اخبارات، اگر ان کا نام لوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، ان اخبارات کے اندر بھی 4-5 دیکھ رہا تھا۔ 8 گھنٹے کا سفر کر کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ 8 گھنٹے میں سوشل میڈیا پر چیک کر رہا تھا کہ دیش کے مختلف علاقوں کے اندر جو آزادی کا جشن منایا گیا، فی الحال ہوسٹنگ کی گئی، کن کی تصویریں لگائی گئی۔ پہلے ولبھ بھائی پٹیل کی، نہرو کی، گاندھی جی کی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویریں ہوتی۔ اب تو ظلم یہ ہو گیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویر کو بھی اڑا دیا گیا، اور اب گاندھی جی کے ساتھ میں دوسری تصویر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی نظر آئی۔ کل کو ایسا ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، وہ اس کا حصہ نہیں تھے۔ اور آج تو ہمارے پر پڑھ کر سنانے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی پڑھ کر سناتا بھی ہے، جب سے یہ موبائل آیا لوگوں کے پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا، لوگ اسکرین کے عاشق ہو گئے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی کہ یہ صدی کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے، اگلی صدی میں آپ کو کتابیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ ہزاروں کی تعداد میں PDF فائل موجود ہے، لیکن کسی کو مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، 1-2 پیج پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو بڑا المیہ ہے میرے دوست۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت یہ تمہید میں 12 منٹ نکل کے دے، لیکن بڑی اہم باتیں ان کی کچھ ایسی تاریخ بیان کروں، چونکہ یہاں سارے مذہبی لوگ ہیں، سارے دیندار ماشاءاللہ، تڑپ رکھنے والے، فکر رکھنے والے لوگ جمع ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتا گڑھن کی مکمل آبادی اتنی ہی ہے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ان میں آدھے بچے تو ماشاءاللہ مدرسے کے بچے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کو تڑپ ہے، جن لوگوں کے دل میں فکر ہے،
جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی کیا قربانیاں ہیں، وہی اب جاتے جاتے انہوں نے اپنے وارث جن کا نام نواب سراج الدولہ ہے، انہوں نے اپنے وارث کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا تیرے 3 دشمن ہیں جن میں سے انگریز بھی تمہارا ایک دشمن ہے، میں جاتے جاتے تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے تینوں دشمنوں میں سب سے پہلے انگریز سے نمٹنا، اور تم اپنی پوری ریاست کے اندر کہیں بھی انگریز کو قلعہ بنانے کی یا فوج بنانے کی اجازت نہیں دینا۔ اگر تم نے انگریزوں کو قلعہ بنانے یا فوج بنانے کی اجازت دے دی تو پھر سمجھ لو کہ بنگال تمہارے ہاتھ سے چلا گیا۔ لیکن نواب سراج الدولہ رحم دل انسان تھے، جب انہوں نے چارج سنبھالا 1757 کے اندر، یعنی 1857 کی جنگ آزادی سے 100 سال پہلے، تو نواب سراج الدولہ نے چارج سنبھالنے کے بعد انگریز اتنی منمانی کرنے لگے کہ نواب سراج الدولہ کا پائے تخت مرشد آباد میں ہوتا تھا، اور وہاں سے کلکتہ بالکل زیادہ دوری پر نہیں تھا، 18 کوس کے فاصلے پر تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا قاسم بازار۔ نواب سراج الدولہ کے نواب بنتے ہی انگریز وہاں جا کر قاسم بازار پر انہوں نے اپنی کمپنی قائم کی۔ تاریخ نہیں بتا رہا، میں ٹامسن کی تاریخ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ڈاکٹر میوارام گپتا صاحب کی تاریخ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ڈاکٹر سر ولیم میور کی تاریخ بتا رہا ہوں، میں آپ کو W ہنٹر کی لکھی ہوئی تاریخ بتا رہا ہوں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک مشہور فتویٰ جو انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب کہا، اور جس کے بعد انگریز گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، وہ مشہور فتویٰ 1803 کے اندر آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیش کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے آزادی دلائی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی فاؤنڈیشن، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا قیام 1885 کے اندر 1885 کے اندر قیام عمل میں آیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے پیدا ہونے سے 82 سال پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد کا 3را فتویٰ آیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ 1700 بھیجا مادھوجی راؤ سندھیا صاحب کے پاس، اور یہ کہنا بھیجا کہ دیکھیے انگریز کے قدم بڑھ رہے ہیں، اس کو روکنا بڑی سخت ضرورت ہے، آپ اس کے اندر ہماری مدد کریں گے۔ سندھیا صاحب نے ان کی مدد کی۔ پھر وہ جو جسونت راؤ بھولکر جو اندور کے مہاراجا تھے، ان کے فوجی کمانڈر ہوتے تھے امیر علی خان۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر انہوں نے امیر علی خان کی فوج کو جوائن کیا، اور 9 سال تک ان کے ساتھ آرمی میں رہے، اور ان سے لے کر 1799 تک ٹیپو سلطان نے 4 بڑی بڑی جنگیں لڑی، اور ٹیپو سلطان نے دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے میزائل ٹیکنالوجی کو لانچ کیا، اور انہوں نے جب انگریز کی فوج پر میزائل کو مارا، آج بھی وہ میزائل کا وہ مادہ برٹش کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ انگریز اس کو وہاں لے کر گئے، اس کے اوپر ریسرچ کیا، اور ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انگریزوں نے آج دنیا میں جتنا بھی آپ کو لیٹسٹ میزائل ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر اور بانی گویا بابا میزائل ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف میں 4 جنگیں لڑی۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، حالانکہ ٹیپو سلطان متشرع تھے، تہجد گزار تھے، روزانہ تہجد کے اندر 6 پارے تہجد میں تلاوت کرنے والے حافظ قرآن تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹیپو سلطان کی قبر پر گئے، حضرت نے مراقبہ کیا، جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو حضرت نے کہا الحمدللہ۔ تحقیق سے یہ بات طے شدہ ہے کہ ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے، ایک طرف نواب تھے، دوسری طرف اتنے نیک، اتنے تقوی اور پرہیزگار والے کہ وہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی 1799 کے اندر۔ آج سے 223 سال پہلے ٹیپو سلطان کے خلاف میر صادق نے غداری کی، وہاں سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر، اور یہاں ٹیپو سلطان کے خلاف میر صادق نے غداری کی، اور اس طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ
علیہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں تو انگریز فوج کا جو کرنل تھا لارڈ ہارس، اس نے ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے دلی کے لال قلعے کی طرف کوچ کیا۔ 4 سال میں یہ سارے ہندوستان سے انگریز دلی کے لال قلعے پر جمع ہو گئے اور 1803 کے اندر انگریزوں نے دلی کے لال قلعے سے مغلیہ سلطنت کا جھنڈا نکال دیا اور یونین جیک کا انہوں نے وہاں پر ترنگا لہرا دیا۔ دیکھ پایا کہ ایک مدرسہ یو پی کے سہارنپور ضلع کے چھوٹے سے قصبے دیوبند کے اندر دارالعلوم کے نام سے بنایا جائے گا۔ آج اس مدرسے کو ساری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، آپ کو اپنے بڑوں کی تاریخ کا پتہ چلنا چاہیے۔ آج بھی برٹش گورنمنٹ، برٹش پارلیمنٹ میں دارالعلوم دیوبند کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دا ہیڈ آفس آف فنڈامنٹلزم رائٹس آف انڈیا، یعنی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑنے والوں کا اگر کوئی بنیادی مرکز ہے تو یہی دارالعلوم دیوبند ہے جو سرزمین ہندوستان کے اوپر قائم ہے۔ آج مسلمانوں کو اور اپنے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں نہیں پتا، لیکن آپ کے دشمنوں کو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، اس کا اتہاس اور اس کی قربانیاں، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ان لوگوں کو بہت زیادہ پتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ قیام کے موقع پر اس کے فاؤنڈروں نے، علماء نے یہ طے کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا پہلا مقصد یہاں سے ایسے علماء نکلے جو پورے دیش کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کو جاری رکھے اور انگریزوں کو یہاں سے مار کر بھگائے۔ وہ جو گرمی شاہ ولی اللہ صاحب سے شاہ عبدالعزیز صاحب میں آئی تھی، شاہ عبدالعزیز صاحب سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے اندر آئی تھی، وہاں سے مولانا ولایت علی مملوک علی جعفر خانیسری کے دلوں میں گئی، وہاں سے حاجی صاحب مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا مظہر نانوتوی کے دلوں میں آئی تھی۔ اب وہی انگریزوں کی دشمنی کی چنگاری مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آئی۔ مولانا محمود حسن دیوبندی یہ وہی مولانا محمود حسن ہے جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد۔ 1866 کے بعد جب دارالعلوم بنا، حضرت شیخ الہند وہاں پر پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی میں 2 آپشن تھے ان کے پاس۔ ڈاکٹر میواران بھٹا نے کہا، جیسا کہ انگریز مورخ ولیم میور نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں 5.5 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، جیسا کہ ڈبلیو ہنٹر کہتا ہے کہ 1857 کے اندر تنہا ایک سال میں 2 لاکھ مسلمانوں نے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے، آزادی کے اندر جان کے نذرانے دیے۔ اب یہاں سے حضرت شیخ الہند نے نان وائلنس موومنٹ چلایا، یعنی اب لوگوں کو لے کر اب طاقت کا استعمال نہیں، اب دماغ کا استعمال، اور اب ہتھیاروں کی طاقت کا استعمال نہیں بلکہ لوگوں کی طاقت کا۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر ایک نعرہ متحدہ قومیت کا لگایا گیا۔ متحدہ قومیت کا مطلب اس دیش میں رہنے والے ساری قوموں کے جتنے لوگ ہیں وہ مل کر ون موومنٹ چلائیں گے انگریز کے خلاف۔ اور دوسری طرف ترک موالات کا مسئلہ تھا کہ مسلمان برادران وطن کے ساتھ میں مل کر کام تو کرے گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں تحریک خلافت کا موومنٹ شروع ہوا۔ تحریک خلافت کے صدر اس زمانے میں مولانا شوکت علی ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ 1885 کے اندر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اچھا، آپ کو یہ بات بھی پتا چلے، جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اور اس کا پہلا جلسہ ہوا تو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے کہا کہ ہماری اس جماعت کے بننے کا مقصد یہ ہے کہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف میں جو جنگ ہوئی تھی غداری کی، جس سے انگریز ناراض ہے، انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو بنا رہے ہیں۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی گویا انگریزوں کی غلامی کے لیے بنی تھی، یہ جمعیت العلماء کی طاقت تھی، یہ شیخ الہند کی تڑپیں تھی جنہوں نے آگے چل کر کانگریس کے مزاج کو بدل دیا۔ کیسا کیسا کانگریس کے مزاج کو بدلا، کن کن علماء نے کانگریس کو ہولڈ کیا، کانگریس کو لیڈ کیا، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ 1919 کے اندر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر بمبئی پہنچے ہیں تو اس زمانے میں پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، چونکہ حضرت شیخ الہند آزادی کے سپریم لیڈر تھے، ایک ڈائنامک لیڈر، لیڈنگ کرنے کی عادت ان کے اندر تھی۔ سارے ہندوستان کی کانگریس کمیٹی، دوسری طرف جمعیت العلماء اور تیسری طرف خلافت کمیٹی۔ جمعیت العلماء کے پریزیڈنٹ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، خلافت کمیٹی کے پریزیڈنٹ مولانا شوکت علی صاحب جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الہند نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچر دیا تو کچھ نوجوان حضرت شیخ الہند کے للکار پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آج دنیا انہی نوجوانوں میں کسی کو مولانا محمد علی جوہر، کسی کو مولانا شوکت علی، کسی کو مولانا سید سلیمان ندوی، کسی کو علامہ شبلی نعمانی اور کسی کو مولانا حضرت موہانی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یہ جو لیڈرشپ سامنے آئی یہ حضرت شیخ الہند کی وہ چنگاری تھی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہوا ایک سلسلہ تھا، سینہ بسینہ ان کے دلوں میں آئی۔ خلافت کمیٹی کے پریزیڈنٹ مولانا شوکت علی شیخ الہند کے شاگرد اور جمعیت العلماء کے پریزیڈنٹ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ لالا لجپت رائے۔ لالا لجپت رائے کون تھے؟ 1920 کے اندر اس وقت تک کانگریس کا ایک مومنٹ ایسا ہوتا تھا کہ ہر سال کانگریس کا پریزیڈنٹ بدلتا تھا۔ چنانچہ 1920 کے اندر کانگریس کے دو پریزیڈنٹ بنے، ایک لالا لجپت رائے اور ایک دوسرے بھی ایک اور صاحب تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ان تینوں پارٹیوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ویلکم کیا۔ آپ یہاں تھوڑا سا رک کر کانگریس کی تاریخ کو سنیں۔ 23 میں مولانا آزاد کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے اور مولانا آزاد 1000 دماغوں کا ایک دماغ، آپ حیرت کریں گے 1885 سے لے کر 1940 تک ہر سال کانگریس پارٹی کا پریزیڈنٹ بدلتا تھا۔ کبھی کبھی ایک سال میں دو کانگریس کے صدر بنتے تھے، لیکن 1940 میں جب مولانا آزاد کو کانگریس کا صدر بنایا گیا تو کنٹینیو مولانا آزاد پہلی مرتبہ کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے اور 1940 سے لے کر 1946 تک مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر۔ بہرحال اس کے بعد حضرت شیخ الہند گھر پہ آئے، اہلیہ کی طبیعت خراب تھی، اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ چند مہینوں کے بعد 1920 کے اندر حضرت شیخ الہند بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن حضرت شیخ الہند کے دل کے اندر وہ جو تڑپ تھی انگریزوں کی دشمنی جو شاہ ولی اللہ صاحب سے چلی آ رہی تھی، وہ تڑپ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، حجت اللہ فی الارض، عاشق رسول، عارف باللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ چیز آئی۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے استاذ کے انتقال کے ایک سال کے بعد یعنی 1901 کے اندر مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں ملازمت کرنا حرام ہے اور انگریزوں کو ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے انگریزوں کو ٹیکس دینا بند کر دیں۔ جتنے مسلمان انگریز گورنمنٹ کے اندر امپلائی ہیں وہ ریزائن دے دیں۔ اس کے نتیجے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو 2 سال کی جیل ہوئی۔ 1921 سے 1923 تک مولانا حسین احمد مدنی جیل میں تھے اور جیل کے اندر راول پنڈی میں باضابطہ انگریز عدالت میں حضرت مدنی کے خلاف میں مقدمہ چلایا گیا۔ جیسا ہی حضرت مدنی جیل میں گئے گویا سارے ہندوستان کے اندر آگ لگ گئی۔ گرچہ حضرت مدنی جمعیت العلماء کے 1939 میں صدر بنے، لیکن حضرت مدنی کے اندر وہ جو لیڈرشپ تھی ان کے استاذ سے منتقل ہو کر آئی تھی اور اتنا حضرت مدنی کا تھا جو کام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں پھر کر انگریزوں کے خلاف میں جہاد کا کیا، وہی مومنٹ حضرت مدنی نے پورے ہندوستان میں پھر کر کیا تھا۔ جب حضرت مدنی کو گرفتار کیا گیا اور راول پنڈی کی عدالت میں انگریز جج نے حضرت مدنی
تمہیں معلوم ہے تم نے انگریز گورنمنٹ سے پنگا لیا، کتنا بڑا تم نے خطرہ بول لیا۔ حضرت مدنی نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے ہوش و حواس کے اندر رہ کر یہ موومنٹ چلایا اور یہ فیصلہ لیا۔ انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد معلوم ہے تمہیں کہ اس سزا کے بدلے میں تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مدنی نے اپنے جھولے کے اندر سے سفید کپڑا نکالا، انگریز جج کے ٹیبل پر دے مارا اور دے کر کہا کہ جج صاحب مجھے معلوم ہے اس کا انجام پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، اگر ظالم انگریز مجھے پھانسی بھی لگائے گا تو میں دیوبند سے اپنا کفن لے کر آیا ہوں تاکہ راول پنڈی کے مسلمانوں پر حسین احمد مدنی کے کفن کا بھی بوجھ نہ ہو۔ اس طریقے سے انگریز مرعوب ہو گیا، سمجھ گیا کہ اگر ہاتھ لگائیں گے چھیڑیں گے تو 6 پیسے دیا جائے گا۔ چنانچہ چند مہینوں کے قید کے بعد انگریزوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ جمعیت العلماء نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی تحریک پر 1930 کے اندر سب سے پہلے ایسے وقت جبکہ کانگریس کے خلافت کمیٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کے دماغوں میں بھی ابھی یہ بات نہیں آئی تھی، بلکہ کوئی انگریز کے خلاف بیان بازی کرنے سے ڈرتے تھے، ایسے موقع پر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کیوٹ انڈیا موومنٹ کو شروع کیا۔ 1923 میں باضابطہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1944 کے اندر چلی، 1944 میں کیوٹ انڈیا موومنٹ چلا، لیکن اس سے ٹھیک 21 سال پہلے 1930 میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے نعرہ لگایا کہ انگریزوں تم کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر پورا ایشیا انگریزوں تم کو چھوڑنا پڑے گا، پورا بر صغیر ایشیا تم کو انگریزوں چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت مدنی نے موومنٹ چلایا اور تب جا کر 1929 کے اندر یعنی حضرت مدنی کے نعرہ لگانے کے تقریباً 6-7 سال کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ریزولوشن پاس کیا اور انہوں نے مکمل آزادی کا نعرہ لگایا، اور مہاتما گاندھی جی نے جو ستیہ گرہ نامک جو تحریک چلائی جسے تحریک نمک سازی کہا جاتا ہے، عبدالکلام آزاد تھے جو جمعیت العلماء کے ایک فعال ممبر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد 1944 کے اندر پورے ہندوستان میں جمعیت کی جانب سے کانگریس کی جانب سے کیوٹ انڈیا موومنٹ چلا، ہندوستان تحریک، ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ اس درمیان میں انگریزوں نے بہت کچھ کیا، کبھی انگریزوں نے شریعہ اپلیکیشن ایکٹ بنایا اور کبھی انگریزوں نے شاردا کے نام سے ایک ریزولوشن لایا، طرح طرح کے انگریزوں نے حربے کھیلے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی آزادی سے 90 سال پہلے جبکہ 1857 کے اندر امبالہ کے اور شاملی کے محاذ پر علماء ناکام ہو گئے اور ان کے علماء کے روحانی لیڈر اور ان کے استاد ہوتے تھے، ان کے شیخ ہوتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت اب کیا کریں گے، کیسا انگریزوں کے خلاف میں لڑیں گے، ہر جگہ ہم ناکام ہو رہے ہیں اور ہم تعداد میں بہت کم ہیں۔ آزادی سے 90 سال پہلے اس مرد قلندر نے کہا تھا، فارسی کا مقولہ ہے قلندر ہرچ گویل دیرا گویل، اللہ والا جو بھی کہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں۔ 90 سال پہلے حاجی صاحب نے کہا تھا کہ پیاروں آج تم پریشان ہو کہ انگریز کیسا جائے گا، آج تم پریشان ہو کہ آزادی کیسے ملے گی، لیکن یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا دن کے اندر تم انگریزوں کے غلام رہو گے اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں انگریزوں سے آزادی دلائیں گے۔ 90 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے لال لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ 90 سال پہلے کی گئی پیشن گوئی، 90 سال پہلے بتائی 1947 کو ہندوستان کی تاریخ نے وہ چیز دیکھی کہ 14 اگست کے دن میں اس دیش کے لوگ غلام تھے اور آدھی رات کو رات میں 12 بجے نہرو جی نے پارلیمنٹ میں آل انڈیا ریڈیو پر اعلان کیا کہ ہم آزاد ہو گئے۔ اس آزادی کے 90 سال پہلے حاجی صاحب نے اعلان کر دیا، لیکن ایک طرف سارا دیش آزادی کا جشن منا رہا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آج 75واں امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، ٹھیک اسی موقع پر دلی کی چکا چوندنی سے دور کلکتے کے ایک اندھیرے
गांधी जी बैठे हुए थे, उनके पास बाद में नेहरू और वल्लभ भाई पटेल गए, उनको मनाकर दिल्ली ले जाने के लिए कि अब आज़ादी मिल गई। गांधी जी कहने लगे कि मैं इस आज़ादी से सेटिस्फाई नहीं, ये आज़ादी आज़ादी नहीं है, ये बिल्कुल सिर्फ सत्ता का, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये अंग्रेजों के हाथों से ये हुकूमत दूसरों के हाथों में चली गई है। सही मायने में आज़ादी उसी वक्त होगी जब इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी के जान, माल, इज्जत और आबरू की गारंटी मिले। जब इस मुल्क के अंदर लीडरों को जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं, देश के आम आजाद आदमी को भी वो फैसिलिटी दी जाए। सही मायने में देश उस वक्त आजाद कहलाएगा जब इस देश के अंदर हर आदमी का जो इनकम सोर्सेस है वो बढ़ने लगे और ये देश सारी दुनिया पर के नक्शे पर। मेरे भाइयों, जरा सा अपना जायजा लीजिए, देखिए तो सही कि कहीं हम वाकई 75 साल के ये आज़ादी के जश्न मना रहे हैं या 75 साल पहले हमने आज़ादी के नाम पर एक नई गुलामी को ओढ़ लिया था। हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था कि मुसलमानों क्या खुश होते हो जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाज़ाब्ता ऐलान से 4 साल पहले हज़रत अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन हज़रत ने कहा था कि तुम आज़ाद तो हो जाओगे ब्रिटिश की गोरी लोमड़ी से, तुम आज़ाद तो हो जाओगे ब्रिटिश की गोरी लोमड़ी से, लेकिन इस देश के काले नाग से आज़ादी के लिए तुम्हें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। दरअसल 1947 के अंदर हम ब्रिटिश की गोरी लोमड़ी से आज़ाद हुए थे, उसके बाद से 75 साल के इस देश के काले नाग की गुलामी का हम शिकार हो गए। यही वजह है कि आज इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी आज़ाद नहीं, पुलिस आज़ाद नहीं, मीडिया आज़ाद नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन आज़ाद नहीं। हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाले बच्चों की पार्ले जी बिस्किट पर टैक्स लगे, जहां रबर के ऊपर, शार्पनर पर टैक्स लगे, जहां पेंसिल के ऊपर टैक्स लगे, जहां सत्ता से ऐसा लूटा जाए, जहां एक साल के अंदर लीडरों के ऊपर, मिनिस्टरियों के ऊपर देश के 22 लाख या 30 लाख करोड़ के बजट में 5-5 लाख करोड़ का बजट खत्म कर दिया जाए, जहां जिस देश के अंदर गरीबों की हुकूमत का महीने में 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं देकर मजाक उड़ाया जाए और इस देश के बड़े बड़े लीडर 23 हज़ार करोड़ के जहाजों में घूमे, उनके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बनाए जाए, उनके लिए अदालतों में इंसाफ रसानी के सारे जराए को महदूद कर दिया जाए, उनकी कोई बात सुनने वाला ना हो, उनकी बात उनके दुख दर्द पर कोई उंगली रखने वाला ना हो, जहां हर जगह सत्ता का खेल चले। जाहिर बात है कि इसको आज़ादी तो नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो लोग जो अपने हेडक्वार्टर पर, वो लोग जो अपनी ऑफिसों पर कभी तिरंगा लहराने के लिए तैयार नहीं थे, आज अगर वो लोग हुक्म वतनी के इजहार के लिए, देशभक्ति के इजहार के लिए, तिरंगा लहराने के लिए हर घर तिरंगा का नारा देते हैं, तो यकीनन तिरंगा लहराइए। हमारे बड़ों ने जानों की कुर्बानियां दी, ये तिरंगा लहराना या ये नारे लगा लेना या रैलियां निकाल लेना या सेल्फियां बना लेना या प्रोग्राम कर लेना, ये बहुत मामूली बातें हैं। हमारे बड़ों ने लाखों की तादाद में, उलमा ने हजारों की तादाद में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, ये हर घर तिरंगा का मूवमेंट जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए आया, 22 अगस्त तक चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये तिरंगा देश के जो अनएम्प्लॉयमेंट के, महंगाई के या देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति के, मस्जिद मंदिर राजनीति के, बुर्का और हिजाब की राजनीति के जो इश्यूज चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत जल्द देश के अंदर श्रीलंका से ज्यादा बदतरीन हालात आने वाले हैं, कहीं ये हर घर तिरंगा का मूवमेंट वो सारे करंट इश्यूओं को ढांपने का तो काम नहीं दे रहा। कहीं वो लोगों को अनुभक्त बनाकर, कभी थाली बजाकर, कभी टार्च जलाकर, कभी लाइट जलाकर, दिए जलाकर, जिस तरीके से वहां बेवकूफ बनाए थे, यहाँ की बेवकूफ को न बनाए। इसीलिए अपने अकलों को खुला रखिए, जैसा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते थे कि अपने दिलों को मजबूत बनाइए, अपने दिमागों को सोचने वाला बनाइए। इसीलिए हर फैसले पर, हर डिसीजन पर, हर अनाउंसमेंट पर कबूल तो कीजिए और याद रखें, आपसे ज्यादा मुहब्बे वतन, आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करने वाला, आपसे ज्यादा वतन से मोहब्बत करने वाला न कोई है, न कोई रहेगा और न कोई था।
آپ اطمینان سے رہیں, آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, مگر اپنے دماغوں کو کھلا رکھیں اور جو ایشوز ہے 5 سال میں ایک مرتبہ جب بھی موقع ملے گا اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کریں, چونکہ یہ دیش ہمارا ہے, ہمارے بڑوں کا ہے. ہمارے بڑوں نے بائی چوائس ہندوستان کو چنا تھا. جب چند زرخرین مسلمانوں کے ہاتھوں, مسلم لیگ کے ہاتھوں دیش کا بٹوارا ہوا, پارٹیشن ہوا, جمعیت العلماء نے 2 قومی نظریوں کو کنڈم کیا تھا, دیش کے بٹوارے کو کنڈم کیا تھا, لیکن اس کے باوجود ہماری طاقت میں سیند لگا دی گئی اور ہمارے اتحاد میں ایک نقب لگایا گیا. جب بھی جمعیت العلماء ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں لے کر رہ کر اسٹرگل کرنے کے لیے تیار تھی, حقوق دلانے کے لیے, آج بھی وہ جمعیت العلماء تیار ہے. ہم تو اتنے محب وطن ہیں, ہم یہیں پر پیدا ہوئے, اسی دیش کی سرزمین سے پیدا ہوئے ہیں, اسی دیش کی مٹی میں ملائے جائیں گے, نہ کسی کے بلائے آئے ہیں نہ کسی کے بلائے نکالے جائیں گے. یہی پیدا ہوئے ہیں, یہی جینا ہے, مر کر یہی کی مٹی پر دفن ہونا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھو, اپنے بڑوں کی تاریخ کو رواج دو. ایک پروگرام رکھ دینے سے مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم یا ان کے ساتھیوں نے جو ایک پروگرام کو سجایا, یہاں جو تاریخ کو بتایا گیا, یہ آپ کے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹا سا پروگرام کافی ہے. آپ کو ایسے پروگرام روز رکھنا ہے. اپنے بچوں کو روزانہ بتائیے یہ جھنڈا گھر پر لہرا رہا ہے. چھوٹے بچوں کو اگر باپ ہے, ماں ہے, بڑے ہیں تو بٹھا کر بتائیے کہ دیکھ بیٹا یہ جھنڈا لہرا رہا ہے. اس جھنڈے کو ڈیزائن کرنے والی ایک مسلمان عورت بدرالدین طیب جی کی بیوی, بدرالدین طیب جی جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے بڑے دگج نیتا تھے, بڑے لیڈر تھے, ان کی بیوی سوریا طیب جی نے ڈیزائن کیا. ابھی مودی جی نے من کی بات کہی اور من کی بات کے اندر انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ کہا. انہوں نے کہا کہ راج منڈی کے ایک آدمی نے اس ترنگے کو ڈیزائن کیا. عجیب بات ہے کہ پرائم منسٹر ہے اور اتنا بھی ان کو تاریخ سے سدبد نہیں ہے. کیا کریں, یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ بتائیے کہ یہ جھنڈے کا ڈیزائن سوریا طیب جی نے دیا, جو بدرالدین طیب جی کی انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا, جے ہند کا نعرہ مسلمانوں نے دیا, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو یا قاتل میں ہے, اس کا نعرہ مسلمانوں نے دیا, انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا, دیش کو مسلمانوں نے قربانی دی, گاندھی کو گاندھی مسلمانوں نے بنایا. مولانا ابوالکلام آزاد کی انڈیا ونس فریڈم پڑھیے, اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا جب 1943 کے اندر آزادی سے چند سال پہلے کانگریس کمیٹی کی ورکنگ کمیٹی بنی تو ڈاکٹر راجندر پرساد پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے 10 لوگوں کو ورکنگ کمیٹی کی ممبرشپ میں رکھا, اس میں نہرو جی کا نام نہیں تھا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی طاقت سے لڑ کر مولانا آزاد نے نہرو جی کو اس میں ایڈ کروایا, تب جا کر 4 سال کے بعد نہرو دیش کے پرائم منسٹر بنے. اور 1947 سے 1964 تک 1964 تک ہندوستان کے وزیر اعظم رہے 17 سال. آپ کو پتا ہونا چاہیے گاندھی کو گاندھی بنانے والے آپ کے بڑے, نہرو کو نہرو بنانے والے آپ کے بڑے, اور آپ ایک مرحوبیت کا شکار ہے. جھنڈا لہرا رہا ہے, بچوں کو بتائیے اس کے پیچھے یہ قربانیاں تمہارے بڑوں نے یہ قربانیاں دی ہے, تب جا کر آئندہ نسلوں کے اندر کچھ ہوگا. ورنہ پھر آپ کے بچے تو اپنے آپ کو اتنا کمتر محسوس کریں گے, وہ تو آگے چل کر اپنے بڑوں کے نام لینے پر جتانا محسوس کریں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے روحانی بیٹے, اس سلسلے کے پرانے بزرگ اور ان کے سلسلے, ان کی جماعتیں, ان کی تحریکیں, ان کی شاگرد اور ان کے موومنٹ, اور کس طریقے سے انہوں نے پورا موومنٹ چلایا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. یہ تاریخ کی باتیں ہیں, میں نے جتنا ریسرچ کیا ہے باتیں میرے سامنے آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا ریسرچ مجھ سے زیادہ ہو, وہ میری باتوں کے اوپر غلطی نکال سکے. بالکل حق ہے کہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہے کہ کہہ دیا تو 100% صحیح ہے. ان کو ان کی ریسرچ کا, ان کی تحقیق بتانے کا حق ہے. میں نے اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی اور بڑوں کے کردار کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
मुल्क की तारीख, तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का जो किरदार है हमारे सामने आया है। बस प्रोग्राम इख्तितामी मरहले को पहुँचा है। बहुत मुख्तसर 2-4 काम बाकी हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने आपके सामने अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने के लिए हमारे इक़रा मॉडर्न स्कूल से बच्चे ने अंग्रेज़ी तकरीर भी याद की है और हमारे दारुल उलूम से तालिब इल्म नज़्म भी आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद हमारे 2 मेहमान जनाब अब्दुल बासित साहब और जनाब साबिर साहब मुख्तसर अंदाज से अपने तासुरात का इजहार करेंगे और मुख्तसर दुआ होगी, यहाँ से वापसी और रुखसती होगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अंग्रेज़ी तकरीर से पहले मदरसे का तालिब इल्म क्या नाम है फराज, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए, नज़्म पेश करें, वे आप जाने का माहौल न बनाए, इन बच्चों को हौसला दीजिए। मैं जानता हूँ कि कुत्तागुड़ा में इसका माहौल नहीं, बहुत तकलीफ के साथ बहुत तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद है। तिरंगा ऐसा यारा सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नाम सुनाता है, प्यार का नाम सुनाता है। ऐसी अक़ीदत के कायल थे, ऐसी अक़ीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखलाते सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में बरकाता है, खून ये दिल गरमाता है, खून ये दिल गरमाता है। उसकी सफेदी अमन के हक में, उसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रूदास। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। काफिले से रूह को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बुलाया था। कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। टीपू जफर अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आज़ादी ये दिलाई है, ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है, जीत हमी ने पाई है। हमसे मुहाबत जो भी करेगा उसको हम अपनाएंगे, अपने खालिफों। यकजहती का जो है मुखालिफ हो जाए बर्बाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। प्यार मुहब्बत अमन मांगे दीप जलाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हमसे मुहब्बत जो भी करेगा
सबको मेरी तरफ से सलाम होगा। मेरा नाम शेख तस्वीर, इंग्लिश टीचर, बहुत अपना स्कूल। अभी तक पूरा हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस अच्छा बोले भाई। मैं आपको जरा तेलुगु में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्लिम అంటే ఎవరు? ముస్లిం అంటే శాంతిని కోరే వ్యక్తి. శాంతిని కోరే వ్యక్తి ముస్లిం. మరి భారతదేశ చరిత్రలో శాంతిని ప్రబోధిస్తూ గాంధీజీ వెన్నట్టి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ముస్లిం నాయకులు ఇద్దరు ఉన్నారు. అలాంటి శాంతి పాఠంలోనే గాంధీ మహాత్ముడు కూడా ముస్లిం యొక్క అడుగుజాడల్లో నేర్చుకుంటూ తాము అహింసా సిద్ధాంతంతో స్వాతంత్ర భారతదేశాన్ని సంపాదించారు. మరి 47లో ఆగస్టులో వచ్చినటువంటి సంవత్సరం ఈరోజు 75 వసంతాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మన భారతదేశం యావత్ భారతదేశం గడిపి తగ్గట్టుగా ఎంతవరకు ప్రగతి సాధించిందనే విషయాన్ని ఈరోజు విద్యా వైద్యం ఎలా ఉంది. విద్యకు సంబంధించి చూస్తే ఆనాడు ఉన్నటువంటి కళాశాలలు లేని, ఆనాడు ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ లేని, ఆనాడు లెక్కకు మించి 20 యూనివర్సిటీలు కూడా లేవు. అలాగే ఒక 400 కాలేజీలు కూడా లేవు. కానీ ఈనాడు 1000కి పైగా యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. అలాగే 50,000కు పైగా కాలేజీలు ఉన్నాయి యావత్ భారతదేశంలో. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి 36 కోట్ల భారతదేశం, ఈరోజు 140 కోట్ల భారతదేశ ప్రజలు ఉన్నారు. సో ఆనాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 200 సంవత్సరాలు మనం పరిపాలించిందని చెప్పి చరిత్ర చెప్తుంది. ఆనాడు మనకి టీ అలవాటు చేశారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు టీ అలవాటు చేశారు. ఆ టీ అలవాటు ముందు వాళ్ళు తాగేది. టీ కావాలంటే ఏ పదార్థం కావాలి? వినే అవకాశం ఉందా మిత్రులారా? అందరూ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? పాలు కావాలి, నీరు కావాలి, పత్తి కావాలి, టీ పొడి, అలాగే షుగర్ కావాలి. ఈ టీని పాలని హిందువులు అనుకుందాం, షుగర్ని సిక్కులు అనుకుందాం, పేయాలని క్రిస్టియన్ సోదరులు అనుకుందాం, మంచినీరుని రంగు రూపం లేనటువంటి స్వచ్ఛమైన ఉదమైనటువంటి ముస్లింలు అనుకుందాం. మరి అలాంటి టీని తయారు చేసి వారు తాగుతూ నిషాలెక్కారు. ఎవరు? ఇండియన్ కాదు, నాకు బ్రిటిష్ వాడు. ఆ అలవాటు మనం చేయడం వల్ల మనం నిషాలో రాలేదు. మొత్తం అందరం కలిసి చైతన్యవంతమైన మనకున్నటువంటి 4 మతాలు మన భారతదేశంలో: హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుందంటే ఒక్కసారిగా టీ పొంగిపోయింది, చైతన్యం రగిలిపోయింది, కింద ఉన్నటువంటి మంటని ఆర్పేసింది. సో ఆ దిశలో మన భారతదేశం వచ్చింది. అలాగే ఈ విద్యలో అనేక కళాశాలలు వచ్చినాయి, యూనివర్సిటీలు వచ్చినాయి. ఈరోజు గతంలో విక్రమ్ సారాభాయ్ పరిశోధన చేసే సమయంలో, రాకెట్ లాంటి సమయంలో ఎడ్ల బండ్ల మీద, సైకిళ్ళ మీద విడిభాగాలు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి రాకెట్ తయారు చేయడానికి. కానీ ఈరోజు విదేశాల నుంచి విమానాల ద్వారా కూడా మనం విడిభాగాలు తీసుకొచ్చుకుంటున్నాం. అనేక మంది యువ సైంటిస్టులు కృషి ఫలితమే మన భారతదేశం ఈ రకంగా విద్యలో అభివృద్ధి చెందింది. వైద్యం ఎలా ఉంది అంటే ఆనాడు 700-800 మంది 700 కేంద్రాలే మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏది? ఆరోగ్య కేంద్రాలు. ఈరోజు లక్షల మంది ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు తల్లి బిడ్డ చనిపోయే పరిస్థితి ఉంది ప్రసవాలు ఉన్నప్పుడు. అనేక మంది ప్రసవాలు జరిగినప్పుడు లక్షల్లో 2000 కానీ ఓటుగా విధంగా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ అంట. థ్యాంక్ యూ.
عبدالعزیز کو میں دعوت دیتا ہوں اور تشریف لائے اور اپنا کتاب تقریر پیش کریں. I am Abdul Arif from 5th class. Today I am standing before you to deliver a speech on Independence Day. All of you know British ruled over 200 years our country. Its lot of struggles and sacrifices. Our forefathers who got independence on 15th August 1947. Now we completed 75 years and going to celebrate 76th Independence Day. Government of India planned to host Azadi Ki Amrit Mahotsav. We have achieved a lot in last 75 years and tried to stand number 1 position in the world. But still we have achieved a lot. Now it is our duty to do more work in progress, development of our country, make our India number 1 position in the world by peace and harmony. Our flag is not flying because of wind motion. It flies with the sacrifices of our freedom fighters. Thank you very much. ماشاءاللہ کہ وہ آئے اور اپنے اشارے تیار کریں. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، سجادت کا لیا جائے گا دوسرے کام پھر سے امامت کا. بیعت پہ تشریف فرما علماء کرام اور تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت میں تیلگو کے اندر کچھ باتیں کرنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا اور وقت بھی بہت ہو گیا ہے. حقیقت میں ہم سب جو ہے نا 1450 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن ملا ہمیں خیر امت بنا کر ایک لفظ دیا ہے. ہم امت کے خیر چاہنے والے ہیں. وہی ایمان کا جذبہ ہے کہ آزادی کے اندر جو ہے نا اپنے سارے علماء جن لوگوں کو جو دینی علم کا علم تھا وہ اپنے جانوں کو بھی جو ہے نا قربان کر دی. ہم نے تاریخ کو سنا جس قوم کو قرآن اقرا سے شروع ہوا، پڑھو سے شروع ہوا، سمجھو سے شروع ہوا، وہ قوم جو ہے نا ابھی بھی نادانی کی طرح رہ جائے گی. تو بنی اسرائیل قوم کی طرح 350 سال جو ہے نا غلامی کو ایک زنجیروں کے اندر بند کیا گیا. اللہ کا قانون ہے، اس دنیا کے اوپر اللہ کا قانون چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا ہمیں پھر غلام بنا دے. لہٰذا تمام سرور گزارش ہے کہ اٹھیے اپنے ذہنوں کو کھولیے. ایک چھوٹا سا ارے مولانا کی تکلیف تھی کہ پوری قطرم کے اندر جو ہے نا 20,000 مسلمان ہیں. ان لوگوں کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے تھا کہ ہماری آزادی کے اندر ہمارا رول کیا ہے جانے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اڑتے چند ہی لوگ اڑتے ہیں وہ پوری تاریخ کو بدل دیتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھیں. خیر امت ہونے کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو اپنے دشمن نہ سمجھیں. فصل کے یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، غیر مسلمان الگ ہیں. جس قوم کے اندر ہم رہتے ہیں وہ اکثریت ہے، ان لوگ اکثریت کے اندر ہیں. اور وہ دین کو ہم سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دے کر دنیا کے اندر بھیجا. جو دین انسانیت کی جو ہے نا انسانیت کو چاہتا ہے، امن کو چاہتا ہے. اللہ کے دین پہ چلنے سے دنیا کے اندر عدالت کیسی ہوتی ہے، انصاف کیسا ہوتا ہے، امن کس طرح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر جو ہے نا پوری دنیا کو بتا دیا. تو یہ ہماری ذمہ داری، اگر ہم نہیں کریں گے دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک دن. بس اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم بن کر ہمیں کھڑے نہ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ ایک کام کو اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوسرے قوموں کا ہمارے پر مسلط کر دے گا. آج یہ نشانی ہے کہ اٹھو جاگو، اپنے قوم کی تاریخ کو پڑھو اور اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان بنو اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کو نشاور کر کے کی، جن کے سروں کو قلم کر کر جو ہے نا بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر دستیوں کے اندر لے آ کے ان کے سامنے رکھے تو ان لوگوں کی طرف یہ نہیں تھی کہ ہمارے بیٹوں کے سروں کو قلم کیا. ہمارے وطن کے اندر ہمیں دفن ہونے کا جو ہے نا جذبہ ہمیں دینا چاہیے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طریق مولانا کو جو چھوٹی سی کوشش ہو رہی ہے تو گڑھوں کے اندر یہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ
जब एक अच्छे काम के लिए अगर बोलते हैं तो शैतान भी जो है हमारे पीछे लगा हुआ होता है, किस्म के ताने हमारे ऊपर आते रहते हैं, लेकिन हम अब तक जो है कोशिश करते रहना है, क्योंकि कल क़यामत के रोज़ खड़े हो जाए तो अल्लाह के पास कह सके कि मैं कमज़ोर बंदा था, मेरी कोशिश मैंने किया है। कम से कम इस जवाबदेही का तस्वुर अगर हमारे अंदर रखें तो इंशाअल्लाह हम हर एक हिंदुस्तानी को अपना दोस्त समझें और उसके जहनों को साफ करने की कोशिश करें और हम अपने ख़ैरख़्वाह हैं इस बात को लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश करें। अगर हम उससे दुश्मनी दूरी पैदा करेंगे तो अक्सरियत में है वो तुम्हारे ऊपर वो नहीं करेंगे, अल्लाह ताला खुद जो है ना उनकी ताकत को अपने आपके ऊपर थोप देगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे मजलिसें और हो, और ख़ास करके हमारे नाम में भूल जा रहा हूँ, इस तरह से जो मौलाना आए हुए जो तारीख के ऊपर जो ग्रिप है, ये हमारे बच्चे तमाम को उसको जानने की कोशिश करें ताकि हम गैरों को बदलाने की कोशिश करें। ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल अता फरमाए और हम आगे बढ़कर इसके प्रोग्राम और ज़्यादा करें, हमारे बच्चों के अंदर जो है ना अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी बताएं और हम किस तरह कुर्बान करें इस जज्बे को भी लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश करना है। शुक्रिया गुज़ार माशाअल्लाह। उनके मुख्तसर तासुरात होंगे, उसके बाद दुआ होगी। हमारे सामने वक्त की बहुत कमी है, मैं आप मिनट 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज आज़ादी के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मोइज़ हाफिज़ साहब की जो तक़रीर हुई तो हिस्ट्री हम सुने हैं, हम अब क्या करेंगे। आज़ादी के लिए इस देश के जंग आज़ादी में 365 साल की लड़ाई हुई, लेकिन आज़ादी के लिए जंग आज़ादी 200 साल की हिस्ट्री हम उसमें आ रही है। इस मौके में हम सब एक होकर आज फिर लड़ना है। ये जो आज़ादी हम जंग करके पाए हैं, लेकिन आज इस देश के मौजूदा हालातों में हमारे से आज़ादी दूर हो रही। ये आज़ादी को बचाने के लिए फिर दूसरे कौमों में भी जो अच्छे सोच है, देश के लिए सोचने वाले देशभक्त हैं, सही देशभक्त, वो सबको लेकर फिर ये आज़ादी को बचाकर, इस देश को बचाने का नारा लेकर जो आने वाले दिनों में इस देश को सही भारत बनाने के लिए फिर हम लड़ाई आगे बढ़ाना। आज ये मीटिंग का हमारा मकसद जो है, आज के हालात में जो इतने कुर्बानियों के साथ हम इस देश को आज़ादी लाए, लेकिन आज हमारे आज़ादी हमारे को गरीब से आज़ादी नहीं हुई और जो हमारे जो मकसद है वो मकसद आज तक भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज देश के इस हालतों में हमारे दस्तूर को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए कल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा हम ले है, लेकिन आज इस देश को बचाने के लिए जो फिर आज़ादी की जंग इतनी बड़ी हुई है, हमारे सामने बयान हुआ था, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने का फिर आने वाले पोजीशन में हम सोचना है। इसके लिए हमारे मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम में भी ये पैगाम लेके जाना है। उसमें भी जो अच्छे लोग हैं, सब लोग RSS BJP के जैसे लोग नहीं, इस देश को बचाएंगे, दस्तूर को बचाएंगे। इस देश में मुसलमान और ईसाई, हिंदू मजहब कोसा को हम सब मिलकर इस देश को आगे लेके जाने के सोच वाले हैं, वो लोग को भी आज हम काम करना है। अब इंटरनल यहाँ मीटिंग चली है, इसमें मीटिंग में डिसीजन समाज में लेके हम यहाँ 50 आदमी 100 पे बैठ के मौलाना करीम साहब उनको हम बोल रहे हैं के आवाम पूरी अच्छे के लिए हम लोग के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ तो 10, 20, 50 लोग इतने लोग हम जमा हो गए हैं, यहाँ तो सुने सो चले हम बाहर बोलना है। और इसके साथ आज़ादी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आने वाले दिनों में जो लड़ाई चलेगी उसमें हम सबको मिलके सामने लेके जाएंगे। कोतगुड़म इस तेलंगाना में एक सेक्युलर टाउन है, ये सेक्युलर टाउन में ये काम आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलके कोशिश करेंगे। आप सबसे ये 2 बार का बात करने का टाइम जो आप दिए हैं, आपको मैं सबको शुक्रिया अदा करते हुए बच्चों से हम गुजारिश करते हैं कि प्रोग्राम के दुआ के फौरी बाद सवारियों से आप मदरसा पहुँचे
वही ईशा की नमाज भी पढ़े, खाना खाए, आराम करे। और कुछ हजरात यहाँ भी ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं जो नहीं पढ़े, उनके लिए इंशाअल्लाह बैठ बिछाया जाएगा, ईशा की नमाज यहाँ अदा करके वो भी रुखसत हो सकते हैं। अब मैं मेहमान मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर दुआ के साथ इस मजलिस को मुकम्मल फरमाएं। وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والعافية والسخط والرضا. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم حجرنا وارحم المسلمين. اے اللہ ہم سب کو ہوش مندی کے ساتھ قدم اٹھا کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس راہ میں ایک جو چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے اس جلسے کے انعقاد کو بے حد قبول فرمائے.